اسی طرح اگلا سوال ہے جی، کیا خوشبو لگانے سے جنات چمٹتے ہیں؟ دیکھیں جی، خوشبو جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشبو کا تحفہ پیش کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے۔ اب جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں گے، یقیناً شیطان اس چیز سے نفرت کرے گا، اس کو اس چیز سے تکلیف ہوگی۔ اب یہ جو سوال ہوا ہے یہ اکثر ایسی بات ہوتی ہے کہ جو سننے میں آتی ہے کہ جی فلاں شخص تھا تو وہ اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی، تو وہ کہیں گیا تھا تو وہاں سے پھر اس کے ساتھ جنات کا مسئلہ بن گیا۔ مسئلہ خوشبو کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے اس رہنمائی کو چھوڑ دیا جو رہنمائی کائنات کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے فرما دی۔ اب وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم گھر سے نکلو تو دعا پڑھ کر نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فائدہ کیا ہوگا کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، تم امن میں آ جاؤ گے کہ گھر سے تم جب باہر نکلتے ہو دعا پڑھ کر تو شیطان تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے کہ جب انسان سفر پر ہوتا ہے یا تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے یا اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان سفر پر ہو، ذکر کرتا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو تو اس کا ساتھی فرشتہ بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان سفر پر ہو اور پھر شعر و شاعری کرنا یا گانا، میوزک، یہ تو آج کل عام ہے نا، اور جب انسان اس کے ساتھ سفر کرتا ہے تو پھر اس کا فرشتہ جو ہے نا وہ نہیں، پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب جب ہمارا ساتھی شیطان ہوگا، جب ہم نے گھر سے نکلنے سے پہلے دعا ہی نہیں پڑھنی تو پھر ہم معاملہ خوشبو پر ڈال دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کسی جگہ پر جاتا ہے، آپ اس کو کاروباری لحاظ سے کہہ لیں، آپ اس کو سیر و تفریح کے لحاظ سے کہہ لیں، کسی آپ باغات کی طرف جاتے ہیں، کسی آپ آبشاروں کی طرف جاتے ہیں، کہیں آپ پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، کہیں آپ سمندر و دریا کی سیر و تفریح کے لیے آپ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کسی جگہ پر جا کر ٹھہراؤ کرتا ہے، پڑاؤ کرتا ہے، تو وہ یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ 3 دفعہ یہ دعا پڑھے، اس سے ہوگا کیا کہ جب تک وہ وہاں پر پڑاؤ کیا ہے، ٹھہرا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے شیاطین کے شر سے، ہر قسم کے موذی جانورات سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔ اب جب ہم اس رہنمائی کو نہیں لیں گے تو پھر آپ خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں، یا شیاطین آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس رہنمائی کو لے لیتے ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کر لیتے ہیں، تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں، پھر شیاطین آپ کو شر نہیں پہنچا سکتے، پھر آپ جتنی مرضی خوشبو لگا لیں۔ مرد کے لیے خوشبو جائز ہے، حلال ہے۔ خوشبو حرام ہے عورتوں کے لیے، اور خالی خوشبو نہیں، ایسا پاؤڈر، ایسی کریم جس کی خوشبو ہو، جس کی مہک ہو کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو اس کی مہک جو ہے وہ دوسرے لوگ سونگھ پائیں، یہ چیز حرام ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور اس عورت کو زانیہ کہا ہے۔ عورت کے لیے زیب و زینت جو ہے یہ خاص اپنے صرف خامند کے لیے ہے، وہ اپنی اس 4 دیواری کے اندر رہ کے وہ یہ کر سکتی ہے، اگر اس کا خامند ہے، نہیں تو پھر عورت کے لیے خوشبو حرام ہے۔ مرد کے لیے خوشبو حلال ہے، مرد جو ہے خوشبو کو استعمال کرے، خوشبو کو لگائے، دن میں 2 دفعہ لگائے، 3 دفعہ لگائے، یہ پاکیزگی ہے، اس میں صفائی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔